تھی، لیکن ان کا ذکر آپ دیکھیں تاریخ کے اندر ہمیں کہیں نہیں ملتا. وہاں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے تو یعنی عمرا کا ذکر ملتا ہے کہ جو غلام رکھتے تھے، آقاؤں کا ذکر ملتا ہے. تو بالکل اسی پس منظر کے اندر مطلب کہ انہوں نے پوری آبادی کو کہہ دیا کہ یہ سست اور کاہل ہے، اور ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں تاکہ ان کی سستی اور کاہلی کو دور کریں، ان کو پروڈکٹیو بنائیں. یہ پروڈکٹیو بنانے سے مطلب یہ تھا کہ اگر آپ ان کے مقاصد کے لیے کام کریں جو وہ چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ کے کام کو تسلیم کریں گے، ورنہ آپ کے کام کو تسلیم نہیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب، ہم نے بہت سے یہ نظریات کا ذکر کیا یہاں پہ، لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا مفتوح اقوام نے ان نظریات کو من و عن قبول کر لیا یا انہوں نے ان کے خلاف کچھ مزاحمت بھی کی؟ اچھا دیکھیں، یعنی کہ مفتوح اقوام پہ تسلط قائم کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. مطلب ایک چیز تو ہوتی ہے کہ فوج کے ذریعے، تشدد کے ذریعے ان کو قابو میں لایا جائے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ ان کو علم کے ذریعے سے ان کے ذہنوں کو تبدیل جو ہے وہ کیا جائے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں انگریز آئے، انہوں نے دونوں طریقوں کا استعمال کیا کہ یہاں پر فوج کے ذریعے سے بھی جہاں ذرا بھی بغاوت ہوئی، ان کے خلاف ذرا مزاحمت ہوئی، سختی کے ساتھ انہوں نے اس مزاحمت بغاوت کو کچل دیا. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ ہمارا پورا تعلیمی نظام جو ہے انہوں نے بدل کے رکھ دیا. مثلا ہر ایک کو معلوم ہے کہ میکالے نے جو منٹس بنائے تھے اس میں اس نے بالکل صاف طور سے کہا تھا کہ ہم ایک ایسی کلاس تیار کرنا چاہتے ہیں کہ جو صورت شکل میں تو یعنی کالے رنگ کی ہوگی، لیکن اس کا دماغ جو ہے وہ یورپی ہوگا، اور وہ تعلیم یافتہ طبقہ ظاہر ہے ان کے لیے بہت ضروری تھا. تو اس لیے جو کہا جاتا ہے نا کہ نالج کے ذریعے کنٹرول کرنا. اور یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو یہ بتائی جائے کہ اس وقت وہ انگریزی ادب جو برطانیہ کے تعلیمی اداروں میں نہیں پڑھایا جا رہا تھا، انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں شروع کیا ہے. اور یہ بڑی اہم بات تھی کہ جب ہندوستان کے لوگوں نے شیکسپیئر اور ملٹن اور یعنی ان لوگوں کو پڑھنا شروع کیا تو اب ان کی نظر سے انہوں نے دنیا کو دیکھا. اب اس سے پہلے مثلا ہمارے ہاں جو پڑھتے تھے ہم حافظ اور سعدی اور رومی، ان کے پڑھنے سے ایک ہمارا دنیا کے بارے میں ایک نظریہ بنتا تھا. لیکن اب وہ سارا نظریہ بدل کے تبدیل ہو کے ایک دم وہ نظریہ جو ہے وہ مطلب کہ یورپی نقطۂ نظر سے ہم دنیا کو دیکھنے لگے. اور اسی طریقے سے پوری تاریخ جو ہے اس کو بدل دیا گیا. مثلا تاریخ کو اس طرح سے بدلا گیا کہ کہا یہ گیا کہ ہندوستان کی تاریخ جو ہے خاص طور سے عہد وسطیٰ کی تاریخ، مسلمانوں نے ہندوؤں پہ بڑے ظلم کیے ہیں، بڑے ظالم رہے ہیں، ان کو کچل کے رکھا ہے تاکہ ایک فرق جو ہے ہندوؤں اور مسلمانوں کے اندر پیدا کیا جائے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کو فروغ نہیں دیا. جی بالکل. اس کے بجائے انہوں نے مطلب کہ ان علوم کو فروغ دیا کہ جن کے ذریعے سے یورپی تسلط جو ہے وہ مطلب کہ قائم ہو. اور میں سمجھتا ہوں اس میں وہ بڑی حد تک نہ صرف اس وقت کامیاب رہے بلکہ یہ حاکمیت جو ہے وہ آج تک ہماری چلی آ رہی ہے. جی بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، سوال تو اور بھی ہیں لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کی گفتگو کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیجئے، tarikhweekly@gmail.com. آپ کی دلچسپی کا بہت شکریہ.